اور مروت صاحب ایک آخری سوال، بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور پارٹی کے لوگ اور پارٹی ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا اور چلتا وہی ہے جو خان چاہتا ہے، اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سے خان کی اس نظریے کا قائل ہوں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ سیاست کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں خان کے اور خان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کے ساتھ ہوں، اور میرا خیال ہے جو خان کے اہل خانہ ہیں، ان کی زوجہ، ان کی بہنیں، ضرورت کے وقت ایک تقویت انہوں نے دی ہے پارٹی کو۔ اب اس میں اگر کوئی اسٹریٹجی پہ کوئی اختلاف ہوا، لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے اور یہ تقویت دے رہے ہیں، اس حد تک جو ہے ہمیں قابل قبول ہیں، اور ہم خان کی خواہش اور رضا سے یہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو اس اسپیکٹرم میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح سر، پی ٹی آئی اب تک اپنے ورکرز کی ہلاکت کا مقدمہ درج نہیں کرا سکی، ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ہماری سستی ہے۔ اور آپ خود قانون دان ہیں اور آپ کے باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی پی ٹی آئی کے، وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا کروانا نہیں چاہتی یا پھر صرف سستی ایک خاص ریزن ہے؟ میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے قوائف دیے جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی ٹیم بنی نہیں ہے، اور جو ہم نے قانونی طریقہ کار اپنانا ہے اس پہ بھی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کوئی خاص پیش رفت اس ضمن میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے کہ وہ مذاکرات کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے کس سے؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد تو آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے کارکنوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے حالات سخت ہیں حکومت کی طرف سے۔ ایسی صورت میں مذاکرات کرنا یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا انتہائی نامناسب ہوگا۔ تھوڑا سا جو ہے ٹائم لگے گا، ورکرز جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے، سب پہ پرچے ہیں۔ مجھے پہ خود آج علم ہوا 15 ایف آئی آر جنہوں نے درج کیے ہیں اسلام آباد میں۔ تو لہٰذا یہ عین اس وقت میں جبکہ و فقا اور ماتم کی فضا ہے، ورکر ذہنی طور پر اس کسی ڈائیلاگ کو قبول نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا سپیس، تھوڑا سا گیپ، ٹائم ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک ہے عدالتی محاذ، دوسرا ہے سیاسی محاذ؟ عدالتی محاذ پہ تو آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سیاسی محاذ کے لیے آپ کی نظر میں کوششیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے، اور تبھی وہ باہر آئیں گے؟ نہیں، اپنے تئیں تو کوششیں ہوئی ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ عمران خان کی اور ہمارے دیگر اسیران کی رہائی پبلک احتجاج کے تابع ہیں۔ اگر اور یہ 26 نومبر کے سانے کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگے گا موٹیویشن کرنے میں، پبلک کو نکالنے میں، لیکن مڈ جنوری یا آخری جو ہفتہ اور تھرڈ ہفتہ ہے، اس میں ہم اس قابل ہو سکیں گے، کیونکہ تب تک ورکرز بھی رہا ہو چکے ہوں گے، لیڈرشپ کے بھی کچھ کیسز ٹھکانے لگ چکے ہوں گے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، فائنل کال کے بعد بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا گیا ہے، فرد جرم عائد کی گئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں کل ان پر۔ بطور قانون دان اور اپنی ٹیم کے اہم رکن ہونے کے ناطے آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے کہ لمبے عرصے تک خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں؟ پلاننگ تو ان کی یہی ہے، اور یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں سے امید اب ختم ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کوئی اتنا اہم کیس نہیں ہے، میں اس کیس میں وکیل رہا ہوں، اور لہٰذا اس کیس میں فرد جرم بننا یا اس جیسے اور بہت سارے کیسز میں ان کی کوئی لیگل ویلیو ایسی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہے۔ بالکل صحیح۔ اور 26 نومبر کے واقعے کے بعد
वाटा साहब एकदम सर अचानक एक्टिव हो जाते हैं, बानी पीटीआई को रिहाई दिलाने का नारा भी लगाते हैं, सियासी कशीदगी ख़त्म करने का नारा लगाते हैं, मुलाकातें भी उनकी ज़ोर शोरों से जारी हैं, और फिर एकदम एक ऐसा फॉर्मूला सामने आता है कौमी हुकूमत का जिसके लिए बाज़गश्त हो रही है, कौमी इत्तेहाद का। पीटीआई अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है तो उसमें साथ देगी, और वाटा साहब का मोटिव आपको क्या नज़र आता है? वावड़ा साहब जो हैं वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो पहली दफा कोई अच्छी बात उसके मुंह से हम सुन रहे हैं। लेकिन जो आपने कौमी गवर्नमेंट की बात की है, मेरा ख्याल नहीं है कि हम अपने माजी के खुसूसन 2 साल के स्टांस से हटकर उस चीज को अपनाएंगे जो हम 1 साल या 1.5 साल पहले अपना सकते थे। ये मेरा ख्याल है हमारे असूल से, हमारे खान की आइडियालॉजी से, और जो जद्दोजहद का नारा दिया है हकीकी आज़ादी से, उससे मुतसादम है। हम बिल्कुल भुगत सही। रहे हैं और मजीद भुगत सकते हैं, लेकिन मुल्क में मसलियातों के तहत दोबारा जो है उसी निज़ाम का हिस्सा बनना जो है, मेरा ख्याल में हमारी इस जद्दोजहद, ये जो मारपीट, जो ज़ुल्म जबर हमारे साथ हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि फिर हम ये फजूल में रहेगा हो जाएगा। और सर अगर इस वक्ती अरेंजमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर आ जाती है तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई इस वक्ती अरेंजमेंट के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना कबूल करेंगे? मैं खुद ये समझता हूं कि नून से पीपल पार्टी बहुत दर्जा बेहतर होगी। ये पीटीआई की राय नहीं है, मेरी जाती राय है। लेकिन ये बानी पीटीआई का जो है पीपल पार्टी के साथ चलने के हवाले से मैं आपको याद दिला दूं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी एक कोशिश हुई थी। खान साहब ने उस वक्त भी जो है रिजेक्ट किया था, वरना फौरन 8 फरवरी के बाद शायद हम गवर्नमेंट बना सकते थे। तो मुझे नहीं लगता है जो मिजाज और जो खान का स्टाइल है वो ऐसे मसलियात पे भी राजी होंगे। बिल्कुल सही।